الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سے اس طرح براہ راست مخاطب ہونے کا بڑے عرصے کے بعد موقع مل رہا ہے۔ بہت ساری وجوہات آپ کو علم ہیں، ان میں سے سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ گزشتہ تقریباً 3 ماہ سے میں ایک خاص قسم کی صورتحال سے دوچار تھا، جس میں میرے پروگراموں پر اور مجھ پر پاکستان کے تمام چینلز پر پہلے پابندی لگائی گئی، پھر کھولے گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے اختلافات ہوئے، اور اب میں نے اسی چینل سے آپ کے ساتھ براہ راست یوٹیوب کے ذریعے حرف راست کے پروگرام سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے اس کے پروگرام 3 جو ہیں وہ آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تسلی یہ بھی تھی کہ ہفتہ وار نشست میں بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، جمعے کے خطبے کے دوران بھی آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس طرح کی گفتگو جو ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے آپ کے ساتھ ایک رواج تھا جس کو چلتا تھا، جو ہم لوگوں کے آپ کو زمانے کے رابطے کا ذریعہ وہ بہت کم ہوئی، تو اسی لیے آج بڑے عرصے کے بعد موقع ملا تو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے جس موضوع کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اچنبھا لگے گا، لیکن بہت اہم موضوع ہے، اور وہ اہم اس لیے ہے کہ گزشتہ تقریباً 100-150 سال سے پاکستان کے سیکولر اور لبرل طبقے نے ایک خاص رواج کے تحت، ایک خاص کوشش کے تحت اور ایک تصور بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ پوری کی پوری جو انڈیا کی جو دھرتی ہے، یہ بھارت ماتا جو ہے، یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑی گنگا جمنی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کے اندر ہر چیز جو ہے پھل پھول جو رہی ہے وہ یہاں کی زمین کی چیز ہے، اور یہیں کی صدیوں سے روایات چلی آ رہی ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت ساری اہم ترین چیزوں کو پس پش ڈالتے ہوئے ہندو میتھولوجی کے اندر وہ جو کہانیاں تھیں، جو قصے تھیں، ان کو ساتھ ملایا۔ اس میں سب سے اہم ترین جو چیز تھی جس کے بارے میں خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا وہ لاہور شہر تھا۔ لاہور شہر جو ہے، اس کو لاہوری جو ہیں وہ داتا کی نگری کہتے ہیں، اور آج چونکہ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، 2-1 دن سے سیدنا علی حجویری، علی بن عثمان جلابی حجویری، ان کا عرس چل رہا ہے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کے ان پہلے چند لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے آ کے یہاں نور ہدایت جو ہے وہ روشن کی، اور جن کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیلا۔ بعد میں آنے والے جتنے بھی صوفیات تھے وہ سارے کے سارے اس شخصیت کی جسے کہتے ہیں کہ زانو تلمذ سے طے کرتے رہے، یہاں تک کہ مجدد الثانی کتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، وہ بھی سیدنا علی حجویری کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ لاہور میں جو مشعل انہوں نے جاری کی تھی، اس مشعل کو لے کے آگے وہ بڑھتے رہے۔ علامہ اقبال نے جو چند اشعار سیدنا علی حجویری کے بارے میں کہے ہیں، ان کے بارے میں سنا دوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم، کہ سید حجویر جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے رہنے والے لوگوں کے، بہت ساری اقوام کے لیے مختوم ہیں، یعنی قابل عزت و تکریم ہیں، اور ان کی مرکز جو ہے وہ پیر سنجر، یعنی انہوں نے جو معین الدین چشتی ان لوگوں نے جب جہاں تھے تو اس کو ایک مقدس حرم کا درجہ، مقدس ترین جگہ کا درجہ دیا تھا۔ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، در زمین ہند بندہائے کوہسار آساں گسیخ، کہ پہاڑ سے آنے والے وہ وہ جہاں پر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے زمین کی اس دھرتی پر، ہند کی اس دھرتی پر سجدے کا بیج بویا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا اور وحدانیت کا بیج بویا۔ عہد فاروق از جمال اشتادہ شد، ان کے یہاں آنے سے حضرت عمر فاروق کا عہد تازہ ہو گیا۔ حق سے حرف او بلند آوازہ شد، اور ان کی آواز سے حق کی آواز بلند ہوئی۔ پاسبان عزت ام الکتاب، یعنی وہ قرآن پاک یعنی ام الکتاب جیسے اس کے پاسبان تھے، اس کی عزت تھے۔ از نگاہش خانہ باطل خراب، ان کی ایک نگاہ سے باطل کا خانہ خراب ہو گیا تھا۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز مہر او تابند خشت، پنجاب کی دھرتی جو ہے ان کے وجود سے زندہ ہوئی تھی، اور میری جو میری صبح جو ہے وہ ان کی مہر، ان کے سورج سے کی روشنی سے
تابندہ ہو چکی تھی، یعنی روشن ہو گئی تھی۔ یہ علامہ اقبال کا خراج تحسین ہے۔ اب اس ایسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا کہ جو غزنی کے ایک چھوٹے سے محلے جلابی آپ کو کہتے ہیں، جلب سے آپ وہاں سے یہاں تشریف لائے۔ آج بھی سیدنا علی حجویری کے والد سیدنا عثمان بن علی حجویری جو ہیں، ان کا مزار مقدس وہاں پر موجود ہے، اور وہ ایک جیسے پشتون جو ہیں وہ مٹی کا بڑے بڑے بناتے ہیں ستون، اور اس سے ایک عمارت بناتے ہیں، وہ مٹی کا ایک بنایا ہوا جو ہے چھوٹے 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 پلرز بنا کے، اور اس کو اونچی سی دیوار بنا کے وہ مزار وہاں پر ان کے والد سیدنا عثمان بن علی کمال کے لوگ تھے، یعنی بیٹے کا نام علی ہے، اور پھر باپ کا نام عثمان ہے، پھر باپ کا نام علی ہے، یعنی ایک محبت اور یگانیت جو صحابہ کرام کے درمیان تھی، اخوت جو تھی، جو ایک دوسرے کے اندر آپس میں ملنے کی کیفیت تھی، جو ایک دوسرے کے اندر الفت انسیت تھی، اس کا اظہار جو ہے وہ صدیوں چلا آتا رہا۔ جب یہاں پر تشریف لائے تو آپ نے جہاں تعلیمات کی، تو آپ کو میں کمال کی بات سے کہوں کہ ایک آج سے تقریباً کوئی 12-1 سال پہلے میں ورلڈ سٹی لاہور جو تھا اس کا ڈائریکٹر جنرل تھا، تو ہم نے لاہور کے اوپر ایک کتاب شائع کی تھی، اور یہ کتاب وہ میرے سامنے ہے، یہ بہت بڑی تفصیلی کتاب ہے، جس کا دیباچہ لکھتے ہوئے میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ لاہور ایک پیدائشی مسلمان شہر ہے۔ مسلمانوں سے پہلے لاہور شہر نام کی چیز کا کوئی وجود اس دنیا میں نہیں ملتا تھا۔ گوالوں کی چھوٹی سی بستی تھی، اور اس بستی کے راوی کے کنارے سیدنا علی حجویری نے آ کے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس کے اوپر میں نے بہت دلیلیں دی تھیں جس کی آج تک رد کوئی نہیں کر سکا، کہ اس بستی کے آنے سے، اس سیدنا علی حجویری کے آنے سے پہلے لاہور کے اس پورے علاقے کے اندر، یعنی اس پورے پنجاب کے اندر سب سے پہلے تقریباً 200 کے قریب جو ہے الیگزینڈر جو ہے وہ یہاں پہنچا ہے، 329 قبل مسیح یہاں پہنچا ہے، اور اس کے بعد میں ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کب پہنچا تھا، اور اس کے بعد تو وہ اس نے کسی قسم کا کوئی یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کے جانے کے بعد کوئی تقریباً 50-60 سال کے بعد ایک سیاح تھا چینی فاہین، وہ یہاں سے گزرا ہے، اس نے پورا سفر نامہ لکھا ہے، اس نے ہر شہر کا ذکر کیا ہے، مختلف جگہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی طور پر لاہور نامی شہر کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سکندر نے بھی بھیرے کا ذکر کیا ہے، جہلم کے آس پاس کی آبادیوں کا ذکر کیا ہے، اس کا ایک جرنیل تھا سلوکس، اس کا بھی مجسمہ جہاں پر بنا ہوا ہے، اس کا بھی جہاں پر ذکر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی طور پر بھی اس نے بھی اپنی رعایا کے درمیان جو اس کے لوگوں نے مختلف قسم کی کتابیں لکھی یا لکھی، لاہور نام کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لاہور کا ذکر جو ہے وہ پہلی دفعہ جب آتا ہے تو وہ محمود غزنوی جب یہاں سے گزرا ہے، تو آخری حملے جب کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے یہاں پایا ہے، تو اس نے لاہور میں اپنے ایک خاص جو ہے جسے کہتے ہیں وزیر ایاس، ملک ایاس کہا جاتا ہے، احمد ایاس بھی کہا جاتا ہے، اس کو یہاں پر گورنر مقرر کیا تھا، اور وہ یہاں پر آ کے اس نے اپنی حکومت قائم کی تھی۔ جس زمانے میں میں ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجی محکمہ آثار قدیمہ تھا، تو ہم نے پوری کی پوری اس علاقے کی کھدائی کی تھی، اور خاص طور پہ لاہور کے جو قلعہ ہے اس کی کھدائی کی، اور اس میں آخری جگہ پر جہاں پر ہمیں کچھ چیز نشانیاں ملی تھیں وہ محمود غزنوی کے زمانے کے سکے ملے تھے، یا اس زمانے کی چھوٹی موٹی دیواریں ملی تھیں، اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر اس سے پہلے کے کوئی آثار نہیں ملے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کے سیکولر لبرل ہندوؤں کو خوش کرنے والے مورخین نے ایک کہانی گڑھی ہوئی، اور وہ کہانی یہ ہے کہ لاہور بیسیکلی لہو اور کسو 2 بیٹے تھے رام چندر کے، اور یہ دونوں بیٹے جو تھے یہ انہوں نے ایک نے قصور آباد کیا اور دوسرے نے آ کے یہاں لاہور آباد کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہانیاں چلاتے جاتے بیچ میں تو کچھ غائب کر دیا، آخر میں آ کے پھر وہی ملک ایاس پہ آ گیا۔ جس زمانے میں ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجی تھا، ایل کے اڈوانی جو تھا وہ لاہور آیا، اور یہاں کے بہت سارے جو لاہور پرست اور وہ جو انڈین ٹریڈیشن پرست لوگ تھے، انہوں نے خاص طور پہ اہتمام کیا کہ یہاں پر کوئی ایک جگہ پہ اس سے افتتاح کیا جائے۔ تو لاہور کے قلعہ کے اندر ایک چھوٹا سا مندر موجود ہے، زیادہ سے زیادہ 2 آدمی وہاں بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مندر جو ہے وہ لہو کا تھا، اور وہ اس کو جناب رنجیت سنگھ نے دوبارہ زندہ کیا تھا۔ تو اس مندر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریسٹور کرتے ہیں، ہم ایل کے اڈوانی سے اس کا افتتاح کروائیں۔
ایل کے اڈوانی نے اپنی آرکیولوجیکل محکمہ آثار قدیمہ کی ٹیم یہاں بھیجی تاکہ وہ یہاں پر تحقیق کرے اور پتہ چلے کہ کیا صورتحال۔ میں نے انہیں بتایا کہ رام چندر کے بارے میں تمہارے جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں، اگر ہم اس پورے خطے میں ان کہانیوں کو مان لیں تو پھر یاد رکھو کہ ایودھیا جو ہے وہاں پر پھر رام چندر کا کوئی وجود نہیں بنتا، کیونکہ لہو اور کسو تو یہاں آ گئے، ایودھیا میں وہ کیا کرنے کیا تھا، اور لہو کسو کی داستانیں یہاں آ گئی، پھر پیچھے سے کورو پانڈو بھی یہیں آپ لے آئیے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہنومان کی جنگ بھی یہاں لے آئیے گا، وہ تمام چیزیں پھر یہاں آ جائیں گی، پھر وہ گنگا جمنی کی تہذیب ہو جائے، سندھ اور کسی اور کی تہذیب بن جائے گی۔ وہ ٹیم یہاں سے چلے گی۔ ٹیم کے جانے کے بعد اڈوانی صاحب یہاں پر آئے، میں لاہور فورٹ میں ان کو مختلف جگہ پہ گھماتا جب میں عین وہ اورنگزیب عالمگیر کے دروازے کے قریب اس مندر کے پاس پہنچا تو میں نام نہیں لینا چاہتا، لاہور کے چند بڑے زبردست قسم کے سیکولر جو تھے اپنا ہسٹورینز، انہوں نے ایک دم کہا کہ آئیے یہاں پر ایک مندر ہے لہو کا، آپ اس کو ہم نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے تو آپ اس کے پاس اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عالمگیری گیٹ سے اورنگزیب عالمگیر کا بڑا سا گیٹ ہے، اس سے اڈوانی اس طرح بھاگا ہے کہ کہیں اس کے کونے میں بھی اس کی تصویر نہ آ جائے، اور وہ سیدھا جا کے حضوری باغ میں رکا ہے، اور پھر وہاں سے جا کے بادشاہ مسجد سے وہ باہر نکل گیا۔ یعنی ہندوؤں کو احساس تھا کہ یہ جگہ ان کی نہیں رہی، یہ جگہ کبھی بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا، لیکن ہم نے یہ تصور بنا لیا تھا۔ اب ایاز کا مزار رنگ محل کے اندر موجود ہے اور آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور سلطان مسعود کے زمانے میں وہ مزار جو تھا وہ اس کو بہتر بنایا گیا، اور آج بھی مرجع خلائق ہے، اور لوگ اس کے یہ وہی ایاز کے بارے میں اس نے کہا تھا اقبال نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ تاریخ کا میرا چیلنج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو داتا کی نگری ایسے مشہور نہیں کیا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ شہر اور یہ علاقہ جو ہے یہ مسلمانوں کا آباد کیا ہوا علاقہ تھا، اس کی فصیلیں، اس کے گھر، اس کی آبادیاں جو ہیں، اور یہ جو ان کی بات ہے کہ اپنا مجدد افسانی کی کہ یہ واحد پہلا شہر تھا کہ جہاں سے پہلی دفعہ پر صغیر پاک و ہند میں جمعے کے خطبے میں مسلمان خلیفہ کا نام بلند ہوا تھا۔ یہ پہلا شہر تھا اور واقعی پہلا پاک اور پوتر شہر تھا کہ جس سرزمین کے اوپر پہلی دفعہ جمعے کے اندر اللہ کی وحدانیت، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نام بلند ہوا۔ ماحول کیا تھا جب اس وقت تھا؟ اگرچہ کہ سیدنا علی حجویری کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، ان کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ وہ کشف المحجوب جو ہے وہ 4 بنیادی کتابوں میں سے ہیں جو تصوف کے بارے میں لکھی گئی ہیں: رسالہ قشیریہ، قوت القلوب، کشف المحجوب اور مکتوبات شیخ احمد سرندی۔ چاروں دفعہ تصوف کے بڑے لوگوں نے یعنی لکھتے ہوئے ایک دیباچہ لکھا ہے کہ ہم زبان نہیں کھولنا چاہتے تھے، تصوف کے بارے میں زبان نہیں کھولتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں لکھنا پڑ گیا ہے کیونکہ تصوف کا دامن اتنا آلودہ کر دیا گیا ہے، تصوف کو شریعت سے اتنا دور کر دیا گیا ہے، تصوف میں ایسی ہندوانہ اور علاقائی رسومیں داخل کر دی گئی ہیں کہ ہمیں اس کو پاک بنانے کے لیے، اس کی اصل روح کو بتانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ تصوف بنیادی طور پر شریعت کے تابع ہوتا ہے، ہمیں کتاب لکھنی پڑ رہی ہے۔ وہی بات کہ جو کہ اپنا انہوں نے جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر تصوف جو ہے یہ توکل کا دوسرا نام ہے، یہ شریعت کی اتباع کا دوسرا نام ہے۔ میں ایک دیباچے کے ایک صرف پیرا جو ہے ان کا سیدنا علی حجویری کی کشف المحجوب کا سنا رہا ہوں۔ آپ خود سوچیں کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، یعنی 1034 کے قریب، اس کے قریب جو ہے آپ یہاں پر تشریف لائے تھے، اس وقت 1005 میں آئے ہوں گے، تو اس زمانے کے اندر جب آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ حالات کیا تھے، آپ کو کیوں کشف المحجوب لکھنی پڑی اور کیا اس کی وجہ تھی، اور اس وقت لوگوں کا کیا حال تھا، تو آج ہماری کیا حالت ہے۔ ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ جس کے لوگ خواہشات نفسانی کا نام شریعت، طلب و جا اور ریاست و تکبر کا نام عزت و علم، خلق خدا سے ریاکاری کا نام خوف الہی، دل میں کینہ چھپا رکھنے کا نام علم، فضول جھگڑے کا نام مناظرہ، آپس میں لڑنے اور جھگڑنے اور نادانی کا نام بزرگی، منافقت کا نام زہد، جھوٹی آرزو کا نام ارادت،
طبیعت کے ہذیان کا نام معرفت، دلی حرکتوں اور نفسانی وسوسہ کا نام محبت الہی، کجروی کا نام فقراء انکار حق کا برگزیدگی، بے دینی کا فنا، پیغمبر کی شریعت کے ترک کرنے کا طریقت اور اہل زمانہ کی آفت کا مجاہدہ نام رکھتے ہیں، یہاں تک کہ معرفت الہی کے جاننے والے اس جان سے بالکل الگ ہو گئے ہیں اور اہل دنیا نے غلبہ پا لیا ہے۔ یہ ہماری 1000 سال پہلے کی حالت تھی جب سیدنا علی حجویری یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے اس دھرتی کو جہاں شرک اور الحاد سے پاک کیا، وہاں ہمارے دلوں کے اندر اس کجروی کی بھی اصلاح کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔